وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها قسم ہے سورج کی وضحاها اور اس کی روشنی کی سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم سورج کے ذریعے جو دھوپ ہوتی ہے اور اس دھوپ کے ذریعے جو پوری دنیا میں روشنی ہوتی ہے اور پوری دنیا کو جو توانائی ملتی ہے اللہ نے اس سورج کی اور سورج کی روشنی کی قسم اٹھائی ہے سورج اللہ رب العالمین کی عظیم مخلوق ہے اور سورج بھی اور سورج کا جو کام ہے روشنی دینا توانائی دینا تو یہ دونوں اللہ رب العالمین کی تخلیق ہیں اللہ رب العالمین کی ہر مخلوق کا جو کام ہے وہ بھی اللہ کی تخلیق ہے ہم اللہ کی مخلوق ہیں ہم انسان ہم مخلوق جو بھی کام کریں تو ہمارا وہ کام اچھا ہو یا برا ہو وہ بھی اللہ کی تخلیق ہے سورج اللہ کی مخلوق ہے تو سورج کی جو بھی کارگزاری ہے وہ کارگزاری بھی اللہ کی تخلیق ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اللہ نے اپنی مخلوق کے اندر وہ کارگزاری رکھی ہے وہ صفت رکھی ہے تو یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو بنا دیا اور پھر اب مخلوق کا کام اس مخلوق کا ذاتی کام ہے یا وہ اس مخلوق نے اپنی طرف سے خود ہی وہ کام جو ہے وہ اپنا لیا ہے اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی مخلوق ہے اور اس ہر مخلوق کا کام بھی اللہ کی مخلوق ہے چاہے وہ مخلوق وہ ہو جو جن کے پاس اختیار نہیں ہے جیسے آسمان ہے زمین ہے پہاڑ ہیں سورج چاند ستارے تمام مخلوقات ہیں جن کے پاس اختیار نہیں ہے چاہے یہ وہ مخلوق ہو جن کے پاس اختیار ہے اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے اللہ نے جنوں کو اختیار دیا ہے لیکن انسانوں اور جنوں کو اختیار دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب انسانوں کے جو اعمال ہیں ان کی تخلیق وہ اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہو سکتی انسان اپنے اعمال کا خود خالق نہیں ہے جب انسان کا خالق اللہ ہے تو انسان کے ہر عمل کا خالق بھی اللہ ہے چاہے وہ عمل اچھا ہو یا برا ہو ایک انسان عبادت کرتا ہے اللہ کی یہ انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے اور انسان کا یہ جو فعل ہے عبادت یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے یہ اچھا فعل ہے اور اگر ایک انسان شرک کرے اللہ رب العالمین کے ساتھ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے جھوٹ بولے گناہ کا کام کرے تو انسانوں کے یا جنوں کے یہ افعال بھی اللہ کی مخلوق ہے یہ افعال بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں کیونکہ انسانوں کو اور جنوں کو
جنہوں نے یہ اچھا یا برا کام کیا ہے، اگرچہ انہوں نے اپنے اختیار سے کیا ہے، وہ اختیار انہیں دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو جب اللہ نے انسانوں کو جنوں کو اختیار دیا ہے تو اس اختیار کے نتیجے میں انسان اور جن جو اچھا یا برا کام کریں، وہ اچھا یا برا کام، چاہے وہ کام انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے، وہ اختیار بھی اللہ کا تفویض کرتا ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، تو دیگر تمام مخلوقات کے اعمال بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو اللہ رب العالمین قسم اٹھا رہے ہیں یہاں سورج کی اور سورج کی جو کارگزاری ہے، جو سورج کا عمل ہے اس کی۔ تو میں نے ذکر کیا کہ اللہ کی کوئی بھی مخلوق ہو اور اس مخلوق کی کارگزاری، تو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو تم عمل کرو، یعنی اسے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، یعنی تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ سورہ صافات کی یہ آیت ہے۔ اگرچہ اس سے مراد تو اصل میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ تم بتوں کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، کہ بت تمہارے ہاتھوں کا عمل ہے، تو اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تمہارے ہاتھوں کے عمل کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی تم بھی اللہ کی مخلوق ہو۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے سرداروں سے، اپنی قوم کے بڑوں سے اور مشرکوں سے کہا تم بھی اللہ کی مخلوق ہو، اور تم جو اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہو تو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور تم ان کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، اور اپنے ہاتھ سے بنانے کے بعد پھر تم ان کو بڑی بڑی چیزیں سونپ دیتے ہو، اولاد اور دنیا کی حکومت اور دنیا کے اندر کارگزاری اور مشکل کشائی، حاجت روائی، تو یہ سب چیزیں تم بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر ان کو سونپ دیتے ہو، حالانکہ تم بھی اللہ کی مخلوق ہو اور تمہارے ہاتھوں سے جو بت بنے ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ واللہ خلقکم وما تعملون۔ تو لیکن اس آیت سے یہ بھی مراد ہے کہ انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور انسان کا ہر عمل اچھا ہو یا برا ہو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اسی طرح دیگر جو تمام مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور ان مخلوقات کی ساری کارگزاری، جو بھی ہر مخلوق کو اللہ نے ذمہ داری تفویض کی ہے، تو وہ تمام ذمہ داری بھی اللہ کی تخلیق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی قسم اٹھا رہے ہیں، اور اللہ ان مخلوق کی قسم اٹھا رہے ہیں جو بڑی عظیم مخلوق ہے، جو بڑی فائدہ مند اور بڑی عظیم مخلوق ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ ان مخلوق کی قسم اٹھاتے ہیں کہ جو بڑی عظیم ہیں اور جن کے نفع بہت زیادہ ہیں، اور یہ تمام مخلوقات جو ہے اللہ کی عظمت پر اس طرح دلالت کرتی ہیں کہ جب اتنی عظیم مخلوقات اللہ کی مخلوق ہیں تو ان عظیم مخلوقات کا خالق کتنا عظیم ہوگا۔ تو اللہ نے سورج کی قسم اٹھائی ہے جو عظیم ترین تخلیق ہے اللہ کی، اور سورج کی جو کارگزاری ہے، سورج کی روشنی، توانائی، سورج سے جو دھوپ پیدا ہوتی ہے، تو اس کی بھی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم۔ والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم۔ واو جو ہے یہاں واو عاطفہ ہے، واو اور کے معنی میں، تو یہ عطف کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پیچھے معنی آ رہا ہے وہی معنی آگے آئے گا۔ پیچھے چونکہ قسم کا معنی آ رہا ہے تو یہی قسم کا معنی آگے بھی آئے گا، یعنی سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم اور چاند کی قسم۔ اذا تلاہا، جب وہ پیچھے لگے اس کے۔ تلا کا لفظی مطلب ہوتا ہے پیچھے لگنا، پیچھے چلنا۔ تلاہا، تو چاند جب وہ پیچھے چلے، ہا اس کے، یعنی اس کے سے مراد ہے اس سورج کے۔ جب چاند اس سورج کے پیچھے چلے، اس سورج کے پیچھے چلے سے کیا مراد ہے؟ یعنی سورج کے غروب ہونے کے بعد چاند نمودار ہوتا ہے۔ تو چاند کی قسم، جب وہ سورج کے پیچھے چلے، یعنی سورج کے غروب ہونے کے بعد چاند طلوع ہو، چاند کی قسم۔ تو شروع مہینے کے شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ چاند سورج غروب ہونے کے بعد نکلتا ہے، اگرچہ بعد میں پھر ایسے دن بھی آتے ہیں جن میں چاند سورج غروب ہونے سے پہلے ہی نکل جاتا ہے، 14ویں کے چاند ہو یا، تو عام طور پہ یہ چاند غروب بھی لیٹ ہوتا ہے اور یہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہی نکل آتا ہے۔ تو لیکن جو شروع مہینے کی راتیں ہیں
تو ان راتوں میں عام طور پہ چاند سورج غروب ہونے کے بعد نکلتا ہے. تو چاند کی قسم جب وہ پیچھے لگے اس کے سورج کے پیچھے لگے یعنی سورج کے بعد چاند طلوع ہو. تو سورج اللہ کی عظیم مخلوق ہے اور سورج کی روشنی اور چاند اللہ کی عظیم تخلیق ہے. تو اللہ نے ان تینوں عظیم اپنی مخلوقات کی سورج اور سورج کی کارگزاری روشنی کی قسم اٹھائی اور چاند کی قسم اٹھائی. اور چاند کا کام ہے چاند سورج کے پیچھے چلے. زیادہ تر چاند سورج کے پیچھے چلتا ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ طلاء کا مطلب پیچھے چلنا ہوتا ہے. طلاء کا ایک معنی پیچھے چلنا اور طلاء کا دوسرا معنی تلاوت کرنا. طلاء کا دوسرا معنی یہ تا لام واو اس کا روٹ ہے. تو طلاء کا مطلب تلاوت کرنا بھی ہوتا ہے اور طلاء کا مطلب پیچھے چلنا بھی ہوتا ہے. تو تلاوت بھی اسی سے ہی ہوتا ہے. عربی کا لفظ ہے تلاوہ. قرآن کریم میں ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے. سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 121. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب دی یعنی اہل کتاب جنہیں ہم نے کتاب دی تھی اور ان میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہ جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو وہ اس کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے. وہ قرآن کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے. تو اب یتلونہ حق تلاوتی یہ یتلونہ یہ بھی تلا سے ہی ہے. تلا یتلو اسی سے جمع کا صیغہ ہے اور اسی سے مصدر ہے تلاوتی. تو تلاوت تو یہ مضارع ہے. والقمر اذا تلاها فعل ماضی ہے. تو تلا کا مطلب تلاوت کرنا پڑھنا بھی ہوتا ہے اور تلا کا مطلب پیچھا کرنا بھی ہوتا ہے. اسی لیے میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 یہ پیش کی ہے. تو اس کا دو معنی ہیں. ایک اس کا معنی ہے کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کتاب کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے. اور دوسرا اس کا معنی کیا ہوگا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کی پیروی ایسے کرتے ہیں جیسے اس کی پیروی کرنے کا حق ہے. یتلونہ حق تلاوتی کا ایک مطلب یہ بھی ہے اس کے پیچھے چلنا. وہ اس کے پیچھے ایسے چلتے ہیں اس کتاب کے پیچھے جیسے اس کے پیچھے چلنے کا حق ہے یعنی اس کی پیروی. تو طلاء کے دو مطلب ہوئے. ایک مطلب تلاوت کرنا اور ایک مطلب پیروی کرنا. تو یہاں والقمر اذا تلاها یہ یہاں پیروی کرنے کے معنی میں ہے. چاند کی قسم جب وہ سورج کی پیروی کرے یعنی جب سورج کے پیچھے چلے. تو تلاوت کا مطلب تلاوت کرنا بھی اور تلاوت کا مطلب پیروی کرنا بھی. والنہار اذا جلاها چوتھی قسم ہے یہ. اور دن کی قسم اذا جلاها جب وہ روشن کر دے اس کو. کس کو روشن کر دے جی دن کو روشن نہیں دن کی قسم اٹھائی ہے نا اللہ نے. اور دن کی قسم اذا جلاها جب وہ جلا کا مطلب روشن کر دے. اور کون روشن کر دے جی روشن ہو نہیں. روشن ہونے کے لیے لفظ تجلا آتا ہے. تجلا اگر ہوتا نا والنہار اذا تجلا اگلی صورت میں اسی طرح ہی ہے. یہ سورہ اللیل میں دوسری آیت ہے والنہار اذا تجلا قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے. تجلا کا مطلب ہوتا ہے خود روشن ہونا. لیکن ایک ہے جلا. ہاں جلا کا مطلب ہوتا ہے کسی دوسرے کو روشن کرنا. ہاں جی نہیں دیکھیے ہم نے اپنی طرف سے معنی نہیں کرنا. معنی وہ کرنا جو اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے. اس آیت کے الفاظ دیکھیں. پہلے اس آیت کے الفاظ دیکھیں. والنہاری قسم ہے دن کی اذا جب جلا. پہلے جلا کا معنی کریں ہاں کا مطلب بعد میں کرتے ہیں. جلا کا مطلب کیا ہوا روشن ہونا نہیں کرنا روشن کرنا. کیونکہ روشن ہونے کے لیے لفظ تجلا آتا ہے جیسے آگے آ رہا ہے. تو تجلا کا مطلب ہوتا ہے روشن ہونا اور جلا کا مطلب ہوتا ہے روشن کرنا. اور دن کی قسم جب وہ روشن کر دے. کون روشن کر دے؟ دن کی بات ہو رہی ہے.
دن کی قسم جب وہ یعنی دن روشن کر دے ہاں اس کو. اب کس کو؟ اب یہ جو ضمیر ہے یہ ضمیر ما قبل کی طرف لوٹتی ہے. اب ما قبل کیا چیز ہے جس کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے؟ جلا ہا کی ضمیر. پیچھے دیکھیے یا تو چاند کا ذکر ہے یا سورج کی روشنی کا ذکر ہے یا پیچھے سورج کا. پیچھے تین چیزوں کا ذکر ہے. پہلی آیت میں سورج اور اس کی روشنی کا اللہ نے قسم اٹھائی ہے. سورج کی قسم اور اس کی روشنی. ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے وقت کو. اور چاشت کے وقت کو ضحیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ اس وقت دن روشن ہو چکا ہوتا ہے اور اس کی نماز بھی ہوتی ہے جس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں عربی زبان میں. اور اسی سے عید الاضحیٰ جو ہے بڑی عید جو ہے اضحیٰ قربانی سے ہے. قربانی کی عید. اور عید الاضحیٰ کو عید الضحیٰ بھی کہتے ہیں. عید الضحیٰ کا مطلب یعنی ایسی عید جو جیسے ہی سورج نکلتا ہے روشنی ہوتی ہے تو وہ عید پڑھی جاتی ہے. تو بہرحال ضحیٰ کا مطلب روشنی. تو پہلی آیت میں اللہ نے دو چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، سورج کی اور سورج کی روشنی کی. سورج کی قسم وضحاها اور اس کی روشنی کی قسم. کس کی روشنی؟ یعنی سورج کی. ضحاها کی ہا کی ضمیر سورج کی طرف لوٹ رہی ہے. سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی. والقمری اور چاند کی قسم. یہ تیسری قسم ہے چاند کی. اذا تلاها جب وہ چلے، جب وہ پیچھا کرے. کون پیچھا کرے؟ چاند. ہا اس کا پیچھا کرے. کس کا پیچھا کرے؟ سورج کا. ضحاها کی ہا کی ضمیر بھی سورج کی طرف لوٹ رہی ہے. تلاها میں ہا کی ضمیر بھی سورج کی طرف لوٹ رہی ہے. والنہار اذا جلاها اور دن کی قسم جب وہ روشن کر دے اس کو. کس کو؟ سورج کو. یہ لفظی معنی ہے قرآن کی اس آیت کا. دن کی قسم جب وہ سورج کو روشن کر دے. تو پتہ لگا کہ دن سورج کو روشن کرتا ہے. دن سورج کو روشن کرتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی جب دن ہوتا ہے تو سورج نظر آتا ہے، سورج نمایاں ہوتا ہے، سورج کی کارگزاری نمایاں ہوتی ہے. اور جب دن نہیں ہوتا، بلکہ اگلی آیت پہلے پڑھ لیں. واللیل اذا یغشاها اور رات کی قسم اذا یغشاها جب وہ ڈھانپ لے اس کو. کس کو ڈھانپ لے؟ سورج کو. ہاں اب ذرا غور کریں تو اب سمجھ یہ آئی کہ ساری صورت یہ ابھی تک جو شروع کی 4 آیتیں ہیں یہ سورج کے گرد گھوم رہی ہیں. سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم. چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے چلے. اور دن کی قسم جب وہ سورج کو روشن کر دے. اور رات کی قسم جب وہ اس کو ڈھانپ لے یعنی سورج کو ڈھانپ لے. تو گویا کہ سورج دن کے وقت بھی موجود ہوتا ہے اور سورج رات کے وقت بھی موجود ہوتا ہے. تو دن سورج کی موجودگی کو نمایاں کر دیتا ہے اور چاند سورج کو ڈھانپ لیتا اور رات جو ہے یہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے. رات کے وقت ہمیں سورج نظر نہیں آتا کیونکہ رات اسے ڈھانپ لیتی ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ دن جو ہے یہ سورج کو روشن کرتا ہے، سورج کو نمایاں کرتا ہے، اور رات جو ہے یہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے. رات کے وقت رات کا اندھیرا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ سورج کو ڈھانپ کر ہمیں سورج نظر نہیں آتا. ہم کہتے ہیں سورج غروب ہو گیا. اور دن کی روشنی کے اندر سورج نمایاں ہوتا ہے، سورج ظاہر ہو جاتا ہے. تو اب ہمارے ہاں تو تصور اس کے تقریباً الٹ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ جب ہوتا ہے تو دن ہوتا ہے اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو رات ہوتی ہے. اس آیت سے ان آیات کریمہ سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اصل میں سورج ایک مخلوق ہے اللہ کی. جب سورج چمکتا ہے تو اس کو ہم دن کہتے ہیں اور وہی سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو پھر رات ہو جاتی ہے. جب وہی صبح دوبارہ نکلتا ہے دوبارہ دن ہو جاتا ہے. تو گویا کہ ہم اس کو ایک ہی اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں، سورج اور سورج کی کارگزاری. یہ اللہ کی ایک مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی 3 الگ مخلوقات ہیں. یہ اللہ کی 3 الگ مخلوقات ہیں. ایک سورج اللہ کی مخلوق ہے اور ایک دن اللہ کی مخلوق ہے. باقاعدہ اللہ نے باقاعدہ دن کو پیدا فرمایا ہے اور دن جو ہے وہ سورج کو نمایاں کرتا ہے، سورج کو ظاہر کرتا ہے. سورج ہمیں نظر آتا ہے دن میں، اور رات یہ الگ اللہ کی مخلوق ہے اور یہ باقاعدہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے اور رات کے وقت ہمیں سورج نظر نہیں آتا. تو رات الگ مخلوق ہے اللہ کی، دن اللہ کی الگ مخلوق ہے.
صرف سورج کا نکلنا اور سورج کا غروب ہو جانا اس کا نتیجہ دن اور رات نہیں ہے۔ سورج اللہ کی الگ مخلوق ہے، سورج اور سورج کی روشنی، اور دن اللہ کی الگ تخلیق ہے اور رات اللہ کی الگ تخلیق ہے، اور یہ دن اور رات سورج پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سورج دن اور رات پہ اثر انداز ہوتا ہے، سورج دن اور رات پہ اثر انداز ہوتا ہوگا، لیکن دن اور رات بھی سورج پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ دن سورج کو مزید نمایاں کرتا ہے اور رات سورج پر اس طرح اثر انداز ہوتی ہے کہ رات سورج کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ان آیات کا جو سادہ مفہوم ہے وہ یہ ہے۔ جی 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 نہیں، وہاں کا الگ سورج نہیں ہے، سورج تو ایک ہی ہے، سورج تو ایک ہی ہے، الگ سورج تو نہیں ہے۔ اصل میں وہاں دن موجود ہے، وہاں کا دن وہ سورج کو نمایاں کر رہا ہے، اور ہمارے ہاں کی رات سورج کو ڈھانپ رہی ہے۔ سورج تو ایک ہی ہے۔ تو ہر علاقے میں ایک دن ہوتا ہے، ایک ریلیٹیو چیز ہے جو سورج کو اس علاقے میں نمایاں کر رہا ہوتا ہے، اور ہمارے علاقے میں رات ہوتی ہے جو سورج کو ڈھانپ رہی ہوتی ہے۔ تو در حقیقت سورج غروب نہیں ہوتا، وہ دن اور رات سورج پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور دونوں نہار کس کو روشن کر رہے ہیں؟ سورج کو، اور لیل کس کو ڈھانپ رہی ہے؟ سورج کو۔ دونوں سورج پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک تصور ہے، یعنی یہ تصور میرے ذہن میں بھی تھا کہ اصل میں ایک ہی مخلوق ہے یہ ان تینوں چیزوں میں، سورج دن رات میں۔ سورج ایک مخلوق ہے، سورج جب چمک رہا ہے تو دن ہے، جب سورج غروب ہو جائے گا تو رات ہوگی۔ نہیں، صرف سورج کا چمکنا دن اور سورج کا نہ چمکنا یا سورج کا غروب ہونا یہ رات ہے، نہیں۔ دن الگ اللہ کی تخلیق ہے، رات الگ اللہ کی تخلیق ہے، ان دونوں کی الگ آئیڈینٹی ہے سورج کے علاوہ، سورج سے الگ ہٹ کر۔ دن باقاعدہ سورج پر اثر انداز ہوتا ہے، اور باقاعدہ رات الگ سے سورج پر اثر انداز ہوتی ہے۔ دن سورج کو نمایاں کرتا ہے اور رات سورج کو ڈھانپتی ہے۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ اب یہ سائنسدانوں کا کام ہے اور یہ اللہ کی مخلوق کا کام ہے۔ اللہ کی مخلوق زمین میں چلے پھرے، زمین میں غور کرے اور آسمان کی وسعتوں میں غور کرے، اور جو ہے وہ سائنس کے ذریعے اور اللہ کی دی ہوئی عقل کے ذریعے وہ نتائج نکالے۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں ایک مفروضہ ہوتا ہے، ایک ہائپوتھیسس ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد ایکسپیریمنٹ کر کے پھر ایک سائنسی قانون بنتا ہے۔ اور جو ایک مفروضہ ہوتا ہے وہ کسی بنیاد کے بغیر ایسے ہی کسی کے ذہن میں ایک مفروضہ آیا، اس نے وہ مفروضہ ایک اپنا لیا، اور پھر آہستہ آہستہ تجربے کرتے کرتے ایک مفروضہ آہستہ آہستہ ایک سائنسی قانون بن جاتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو؟ ہمیں اس قسم کی چیزیں قرآن کریم سے، احادیث سے لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسی بعض چیزیں بیان کی ہیں جو کائنات کی حقیقت سے متعلق ہیں، سائنس سے متعلق ہیں، لیکن قرآن کریم در حقیقت سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کی سائنسی وضاحت کرے، کیونکہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کے خالق ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اپنی عظمت بیان کرتے کرتے کئی دفعہ یہ سائنسی چیزیں بائی دا وے بیان کر دیتے ہیں، اور جو چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں اور جو قرآن کریم کی آیتوں کا صریح مفہوم ہوتا ہے وہ چیز کبھی غلط نہیں ہو سکتی، چاہے ہمارے تجربے اس تک ابھی نہ پہنچے ہوں، چاہے ہمارے تجربے جو ہیں وہ 100 سال بعد، 1000 سال بعد اس کے بارے میں کوئی نئی تحقیق ہمارے سامنے کھلنی ہو، تو ہمیں یہ مفروضے قرآن کریم سے، احادیث سے لے کر پھر مسلمانوں کو، کیونکہ مسلمان تو قرآن و حدیث پر، اپنے رب کی باتوں پر بلائنڈ فیتھ رکھتے ہیں نا، ایمان بالغیب رکھتے ہیں، تو ہمیں ان باتوں کو پھر ایکسپیریمنٹ کر کے مزید دلائل مہیا کر کے جو ہے پھر ان پر ہمیں سائنسی تحقیقات کرنی چاہیے۔ تو دن میں تو ہم پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے چیزیں بیان کر دی ہیں۔ اب مثلا قرآن کریم میں ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمان کو قوت کے ساتھ بنایا اور ہم آسمان کو وسعت دے رہے ہیں۔ اب یہ ایک حقیقت اللہ نے بیان کر دی کہ آسمان اور کائنات وسعت پذیر ہے، یہ پھیل رہی ہے، تو اب ہمیں اس پر ایکسپیریمنٹ کرنے چاہیے، اور ہمیں اس کو، یہ ایک اللہ نے ایک حقیقت بیان کی ہے، اب ہمیں اس حقیقت کو
اور دلائل مہیا کرنے چاہیے، اور جب تک ہمارے پاس اور دلائل نہ ہوں تو کم از کم ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے، ان باتوں پر جو قرآن کریم سے میں صراحت سے ثابت ہو رہی ہیں۔ جی دیکھیے، سائنس جو صحیح سائنس ہے وہ کبھی بھی قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو ہے وہ سائنس ہے تجربات کا نام، اور تجربے کر کر کے کسی شے کی حقیقت تک پہنچنے کا نام ہے سائنس۔ اور اگر ان چیزوں کا تجربہ نہ بھی ہو، اللہ تعالیٰ اگر ایک بات بیان کر دیں اور ایک بات قرآن کریم سے صحیح احادیث مبارکہ سے صراحت سے ثابت ہو رہی ہو، اگر وہ چیز تجربوں سے ثابت نہ بھی ہوئی ہو، ہم تو اس کو بھی اگر وہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہو رہی ہے ہم اس کو ایک اٹل حقیقت مانتے ہیں۔ مثلاً اللہ نے فرشتوں کے بارے میں فرمایا فرشتے موجود ہیں، اب وہ ہمارے تجربوں سے، سائنسی تجربوں سے فرشتوں کا وجود ثابت ہو یا نہ ہو، ہم تو فرشتوں کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ جنوں کا وجود حق ہے، ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ لگتا ہے، ہمارے اندر روح ہے، یہ چیز حق ہے، ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ لگتا ہے، جنت جہنم ہے، ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ لگتا ہے، اللہ رب العالمین موجود ہیں، ازل سے ہیں، ابد تک ہیں، اللہ رب العالمین کا عرش، اللہ رب العالمین کی کرسی، 7 آسمان، اور یہ چیزیں جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں ان کی اٹل حقیقت ہے اور ہمارا ان پر ایمان بالغیب ہے۔ لیکن ہم ان میں سے جن جن چیزوں کے بارے میں مزید تحقیقات کر سکتے ہیں، ہمیں وہ تحقیقات کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زمین میں چلنے پھرنے کا حکم دیا ہے اور کائنات کی چیزوں میں غور کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اللہ نے صرف کافروں کو، غیر مسلموں کو حکم نہیں دیا، اللہ نے تو یہ قرآن پڑھنے والوں کو حکم دیا ہے، اور اللہ نے صرف زمین میں چل پھر کر غور کرنے کا حکم نہیں دیا، اللہ نے تو فرمایا ہے کہ آسمان میں بھی نظر دوڑاؤ، آسمان پر نظر دوڑاؤ، آسمان میں کوئی کمی ہے کہ نہیں، اور یہ جو اللہ نے ستارے بنائے ہیں، اور یہ جو اللہ نے بادل اور اونچے اونچے پہاڑ بنائے ہیں اور سمندر، اور تو اللہ نے تمام چیزوں میں غور کرنے کا حکم دیا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ کے بارے میں غور نہیں کرتے کہ اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کے بارے میں غور نہیں کرتے کہ اس کو کیسے اٹھایا گیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں پہ غور نہیں کرتے کیسے انہیں گاڑا گیا؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین پہ غور نہیں کرتے کیسے اسے بچھایا گیا؟ تو ان تمام چیزوں پر غور کرنا انسانوں کا کام ہے، اور انسانوں میں بھی سب سے پہلے مسلمانوں کا کام ہے، کیونکہ ہمیں ہمارے رب نے کہا ہے کہ ہم قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا، کہہ دیجئے زمین میں چلو پھرو اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کیسے ان لوگوں کا انجام ہوا جو پہلے گزر چکے۔ بعض آیتوں میں ہے کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو اللہ نے کیسے مخلوق کی ابتدا کی، پھر اللہ تعالیٰ کیسے دوبارہ مخلوق کو پیدا کریں گے۔ تو ہمیں کائنات کی چیزوں پہ غور کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہمارا کام تو مسجد کے اندر عبادت کرنا ہے اور غیر مسلموں کا کام سائنسی تحقیقات کرنا ہے اور ہمارا کام ان سائنسی تحقیقات کو جھٹلانا ہے۔ نہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم میں سے ایک ایک فیلڈ ہوتی ہے، تو بہت سے مسلمانوں کی یہ فیلڈ ہونی چاہیے کہ وہ کائنات کے اندر، کائنات کی وسعتوں میں غور کریں۔ دن اور رات اللہ کی الگ مخلوق ہیں، یہ سورج کا صرف نتیجہ نہیں ہے، اور یہ جو میں نے بات آپ کے سامنے کہی ہے، یہ بات قرآن کریم کی کئی آیات سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ سورہ انبیاء آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ اب ذرا اس آیت پہ غور کریں، اس آیت میں اللہ نے کتنی چیزوں کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے؟ 4 چیزوں کا۔ رات، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو، اور سورج اور چاند کو، یعنی جس طرح اللہ نے سورج اور چاند کو اپنے 2 مخلوقات قرار دیا ہے، اسی طرح اللہ نے رات اور دن کو بھی اپنی 2 الگ مخلوقات قرار دیا۔ تو رات اور دن یہ الگ مخلوق ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی الگ مخلوق ہے رات اور دن۔ تو یہاں اللہ نے اپنی 4 تخلیقات کا ذکر فرمایا ہے، تو رات اور دن کی الگ آئیڈینٹی ہے، الگ حیثیت ہے۔ تو سورج انشاءاللہ 9 بجے اذان ہوگی، 9:15 بجے جماعت، تو پھر انشاءاللہ آج ٹائم چینج ہو جائے گا۔ اچھا، تو سورج، رات اور دن، یہ تینوں چیزیں الگ الگ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے اس لیے ان کے الگ الگ قسم اٹھائی ہے۔ تو سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے چلے
اور دن کی قسم جب وہ اس کو روشن کر دے یعنی سورج کو، اور رات کی قسم جب وہ سورج کو ڈھانپ لے۔ یہ وہ تفسیر ہے جو اکثر مفسرین نے تفسیر بیان کی ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور دن کی قسم جب وہ روشن کر دے اس کو۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے ظلمات کی طرف، ہا کی ضمیر پیچھے شمس کی طرف نہیں لوٹ رہی، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے پیچھے محذوف ہے ظلمات۔ اور دن کی قسم جب وہ روشن کر دے کہ ان کو، کن کو، یعنی اندھیروں کو، اور دن کی قسم جب وہ اندھیروں کو روشن کر دے، اور رات کی قسم جب وہ ان اندھیروں کو ڈھانپ لے۔ یہ بھی بعض مفسرین نے تفسیر کی ہے، لیکن زیادہ بہتر تفسیر، زیادہ واضح تفسیر وہی ہے جو اکثر مفسرین نے کی ہے کہ، اور جو عام طور پہ ضمیر کا مرجع پیچھے اگر موجود ہوتا ہے تو پھر ہا کی ضمیر سورج کی طرف لوٹ رہی ہے۔ دن کی قسم جب وہ سورج کو روشن کر دے، اور رات کی قسم جب وہ سورج کو ڈھانپ لے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ سورج در حقیقت غروب نہیں ہوتا، سورج اصل میں موجود رہتا ہے، دن اسے نمایاں کر دیتا ہے، رات اسے چھپا لیتی ہے۔ تو اب ہم کیا کہیں؟ ہم کہیں گے سورج غروب ہی نہیں ہوتا، ہم کہیں گے کہ دن سورج کو روشن کرتا ہے، رات سورج کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اب رات کے ڈھانپنے کو سورج کا غروب ہونا کہہ لیں آپ، یہی سورج کا غروب ہونا ہے، رات کا سورج کو ڈھانپ لینا، ٹھیک ہے۔ وہ سورج موجود ہوتا ہے اس دنیا کے اندر، ہمیں نظر نہیں آتا کیونکہ ہمارے ہاں کہ رات اسے ڈھانپ لیتی ہے، کسی دوسرے علاقے میں وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اب بعض احادیث مبارکہ سے جو صحیح ہیں ان سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے، جب رات سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، تو پھر سورج یہاں نہیں رہتا، بلکہ سورج جو ہے وہ اللہ کے عرش کے نیچے جاتا ہے، اور اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے اللہ کو۔ صحیح حدیث مبارک ہے جی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حدیث نمبر 3199۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر سے، حین غربت الشمس، جب سورج غروب ہوتا ہے، تدری این تذهب، اے ابو ذر کیا تو جانتا ہے کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ قلت، میں نے عرض کیا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، سورج جاتا ہے اور عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فتستأذن، پھر وہ اللہ سے اجازت مانگتا ہے دوبارہ طلوع ہونے کی، فیؤذن لها، اسے اجازت دی جاتی ہے، پھر وہ طلوع ہوتا ہے۔ ویوشک، اور قریب ہے، یعنی ایک قریب ہے کہ ایک وقت آئے، ان تسجد، کہ وہ سجدہ کرے جا کر عرش کے نیچے اللہ کو، فلا يقبل منها، اللہ کے ہاں وہ قبول نہ ہو، وتستأذن، اور وہ اللہ سے اجازت مانگے، فلا يؤذن لها، تو اس کو اجازت نہ دی جائے، یقال لها، اور اسے کہا جائے، ارجعی من حیث جئتی، تو وہیں سے لوٹ جا جہاں سے تو آیا ہے، فتطلع من مغربها، تو پھر سورج اپنے مغرب سے طلوع ہوگا، پھر اس دن مشرق سے طلوع نہیں ہوگا۔ اور یہ مطلب ہے اللہ کے اس فرمان کا، والشمس تجری لمستقر لها، سورج جاری و ساری ہے اپنے ایک مستقر کے لیے، اپنے ٹھکانے کی طرف سورج جو ہے وہ جاری ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سورہ یاسین کی آیت ہے، سورہ یاسین آیت نمبر 38۔ تو پھر کیا مطلب ہوا اس حدیث کا؟ اور قرآن کریم کی بھی کئی آیات سے پتہ لگتا ہے کہ سورج غروب ہوتا ہے، مغرب الشمس، سورج کے غروب ہونے کی جگہ۔ تو اگر دن جو ہے یہ سورج کو روشن کر رہا ہے، سورج موجود ہے، اور رات اسے ڈھانپ رہی ہے، تو پھر سورج تو پھر موجود رہتا ہے، غروب نہیں ہوتا۔ نہیں، رات کا سورج کو ڈھانپنا، یہ اسی کو آپ سورج کا غروب ہونا کہہ لیں۔ اب ہاں جی، اب سورج جو ہے وہ غروب ہوتا ہے، حالانکہ وہ موجود ہوتا ہے، ہمارے ہاں رات ہوتی ہے تو امریکہ میں دن ہوتا ہے، وہاں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ جس طرح حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سورج غروب ہو کر باقاعدہ اللہ کے عرش کے نیچے جاتا ہے۔ اب اللہ کے عرش کے نیچے جانے کی کیا صورت ہے؟ ویسے تو ہر چیز اللہ کے عرش کے نیچے ہے، ہر چیز، اللہ کا عرش تو اللہ کی تمام مخلوقات سے اوپر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آسمان جو پہلا آسمان ہے، اس نے وہ دنیا کی تمام چیزوں سے اوپر ہے،
وہ تمام اجرام فلکی سے اوپر ہے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان اس کے اوپر، تیسرا آسمان اس کے اوپر، چوتھا آسمان اس کے اوپر، پانچواں چھٹا ساتواں آسمان اس کے اوپر، پھر آسمان کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، اس کرسی نے تمام آسمانوں کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، زمین کو بھی گھیرے میں لیا ہوا ہے، پھر اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش سب سے اوپر ہے۔ تو ویسے تو سورج جب طلوع ہوتا ہے اس وقت بھی اللہ کے عرش کے نیچے ہوتا ہے، جب غروب ہوتا ہے اس وقت بھی اللہ کے عرش کے نیچے ہوتا ہے۔ اب یہ جو حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے جاتا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ یہ وہ جاتا ہے۔ اب اس کے جانے کی کیا کیفیت ہے اور کیا تفصیلات ہیں ہمیں وہ پتہ نہیں ہے۔ ہمارا ایمان بالغیب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے یہ فرما دیا ہے، اور صحیح حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے جاتا ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے اللہ کے عرش کے نیچے جاتا ہے۔ اب اس سے حقیقی مراد کیا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ سورج اللہ سے اجازت مانگتا ہے، اجازت ملتی ہے تو وہ پھر مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اور جس دن اسے اجازت نہیں ملے گی اس دن وہ مشرق سے طلوع نہیں ہوگا، اس دن وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ تو یہ ان سب چیزوں پر ہمارا ایمان ہے۔ تو بہرحال اس پر بھی ہمارا ایمان ہے اور ان آیات پر بھی ہمارا ایمان ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ ہمیں ایک چیز پوری طرح سمجھ آئے یا نہ آئے تو وہ ہماری عقل کا، ہمارے فہم کا قصور تو ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی آیتوں کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کی وحی کے اندر کوئی تناقض نہیں ہے۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور آسمان کی قسم۔ اب آسمان کی قسم اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ آسمان کی قسم، وما بناہا، اور جس نے اسے بنایا۔ کس کو بنایا؟ آسمان کو۔ آسمان کی قسم اور جس نے اس کو بنایا، یعنی اللہ کی قسم۔ اللہ نے آسمان کی قسم اٹھائی ہے، اور جس نے آسمان کو بنایا یعنی اللہ، تو اللہ نے آسمان کے ساتھ ساتھ اپنی قسم اٹھائی ہے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے۔ یہ ساری قسمیں ہیں، ایک سورج کی قسم نمبر 1، دوسری قسم اس کی روشنی کی، تیسری قسم چاند کی، چوتھی قسم کس کی ہے سادی؟ چوتھی قسم کس کی ہے؟ چوتھی قسم ہے دن کی، اور پانچویں قسم کس کی ہے؟ رات کی، اور چھٹی قسم کس کی ہے؟ آسمان کی۔ وما بناہا، اور ساتویں قسم کس کی ہے؟ اس کے بنانے والے کی۔ تو یہ ساتویں قسم ہوئی۔ تو یہ جو ماں ہے نا، یہ پھر گویا کہ من کے معنی میں ہے۔ آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا، بعض دفعہ ایک حرف ایک لفظ دوسرے لفظ کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ تو آسمان کی قسم اور اس کی جس نے اسے بنایا، گویا کہ یہ وَالسَّمَاءِ وَمَن بَنَاهَا کے معنی میں ہے۔ آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا، تو یہ وما بناہا یہ ساتویں قسم ہے اللہ کی۔ اچھا، بعض مفسرین کے مطابق یہ وما بناہا کا مطلب ما من کے معنی میں ہے اور جس نے اسے بنایا۔ بعض مفسرین کے مطابق وَالسَّمَاءِ آسمان کی قسم، وما بناہا اور اس کے بنانے کی قسم۔ اصل میں ما نہ کئی دفعہ اپنے بعد آنے والے فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، تو پھر وہ ما اور بعد والا فعل مل کر مصدر کا معنی دیتا ہے۔ تو اس کے مطابق معنی کیا ہوگا؟ اور آسمان کی قسم اور اس کے بنانے کی قسم۔ ایک آسمان کی قسم اٹھائی گئی ہے، آسمان اللہ کی کتنی عظیم مخلوق ہے، اور پھر صرف آسمان اللہ کی عظیم مخلوق، صرف اتنا بڑا آسمان اللہ کی عظمت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ جو آسمان کو بنایا گیا ہے جس مہارت، کمال مہارت کے ساتھ، کہ اس پورے آسمان کے اندر کوئی شگاف نہیں ہے، اس پورے آسمان کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے، تو یہ آسمان کے الگ قسم اٹھائی ہے اور آسمان کے بنانے کی الگ قسم اٹھائی ہے۔ تو دو تفسیریں ہیں آیت نمبر 5 کی۔ ایک تفسیر ہے آسمان کی قسم اور اس کی جس نے اسے بنایا، تب یہ ما من کے معنی میں ہے، اور دوسری تفسیر ہے آسمان کی قسم اور اس کو بنانے کی قسم۔ یعنی یہ دونوں قسمیں اللہ نے جو ہے وہ کھائی ہیں، اور ایک قسم اللہ نے آسمان کی کھائی ہے اور ایک قسم اللہ نے آسمان کو جو بنایا گیا اس کی قسم اٹھائی ہے۔ بنایا اللہ نہیں ہے، تو اللہ نے جو آسمان کو بنایا ہے جس خوبصورتی کے ساتھ، اس خوبصورتی سے بنانے کی قسم اٹھائی ہے۔
کہ وہ کتنی خوبصورتی سے اور کتنی مہارت سے اللہ رب العالمین نے آسمان کو بنایا ہے۔ دو تفسیریں ہیں۔ چھٹی آیت والارض، اور زمین کی قسم، وما طحاها، اب یہاں بھی وہی دو تفسیریں ہیں۔ طحاها کا مطلب کیا ہے؟ طحا کہتے ہیں کسی چیز کو پیسنے کو، کسی چیز کو کوٹ کوٹ کر بنانے کو، طحا پیسنا۔ تو زمین کی قسم، اور جس نے زمین کو بچھایا، کوٹ کوٹ کر جس نے زمین کو بچھایا۔ تو گویا کہ یہ ماں کس کے معنی میں ہوا؟ من کے معنی میں۔ جس طرح پیچھے ہم نے کہا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، ماں من کے معنی میں ہے، آسمان کی قسم اور جس نے اس کو بنایا۔ تو وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، ماں من کے معنی میں، اور زمین کی قسم اور جس نے زمین کو بچھایا۔ یا دوسری تفسیر کیا ہوگی؟ دوسری تفسیر کیا ہوگی؟ اور زمین کی قسم اور اس کو بچھانے کی قسم، یعنی جس خوبصورتی سے زمین کو بچھایا گیا اس کی قسم، جس مہارت کے ساتھ زمین کو بنایا گیا اور زمین کو بچھایا گیا، اور زمین کے اندر جو ہے وہ پہاڑ گاڑے گئے، اور زمین کے اندر سمندر جو ہے وہ، اور درخت اور دیگر اللہ نے مخلوقات بنائیں، یہ سب چیزیں زمین کے بچھانے کے اندر آتی ہیں۔ تو دو تفسیریں ہیں، جس طرح آیت نمبر 5 کی دو تفسیریں، آیت نمبر 6 کی بھی دو تفسیریں ہیں۔ اور زمین کی قسم اور جس نے اس کو بچھایا یا پھیلایا، یا زمین کی قسم اور اس کو بچھانے کی قسم، یعنی جس مہارت کے ساتھ، جس کاریگری کے ساتھ زمین کو بچھایا گیا۔ دونوں تفسیریں ہیں۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی قسم، جان کی قسم۔ وَمَا سَوَّاهَا، یہاں بھی وہی دو تفسیریں ہیں۔ کیا دو تفسیریں ہیں؟ یہ جو ہے نا اکثر آپ لوگ جو ہیں وہ سو رہے ہوتے ہیں، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، اصل میں اہم چیزیں ہوتی ہیں تو پھر جو ہے نا یہ غور کریں ان چیزوں پر نا۔ تو وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا میں بھی یہی دو تفسیریں ہوں گی، نفس کی قسم اور جس نے اسے ٹھیک ٹھاک کیا، دوسری تفسیر اور نفس کی قسم اور اس کو سنوارنے کی قسم، جس نے اس کو سنوارا، جس نے اس کو ٹھیک ٹھاک کیا، ایک تو یہ، اور اس کو سنوارنے کی قسم۔ یہ دو تفسیریں تینوں آیتوں میں۔ اور نفس کی قسم اور جس نے، اس ذات کی قسم جس نے اسے ٹھیک ٹھاک کیا، درست کیا نفس کو، ایک تفسیر، اور دوسری تفسیر اور نفس کی قسم اور اس کو سنوارنے کی قسم اور اس کو ٹھیک ٹھاک کرنے کی قسم، یعنی جتنا بہترین نفس کو بنایا گیا اس بہترین نفس کی تخلیق کی قسم۔ یہ دونوں تفسیریں ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پس الہام کیا اس کو، کس کو الہام کیا؟ یعنی اس نفس کو، فجورها، اس کی فسق و فجور کی باتیں، وتقواها، اور اس کی پرہیزگاری کی باتیں، یعنی نفس کی قسم اور جس نے اس کو سنوارا یا اس کو سنوارنے کی قسم، صرف اس کو سنوارا نہیں ہے بلکہ فَأَلْهَمَهَا، اس کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ اسے الہام بھی کیا ہے۔ کس نے؟ یعنی اللہ نے۔ اللہ نے الہام کیا اس کو، یعنی اس نفس کو، فجورها، اس کی گناہ کی باتیں، وتقواها، اور اس کی پرہیزگاری کی باتیں۔ اللہ نے صرف نفس کو پیدا نہیں کیا، اللہ نے صرف نفس کو سنوارا نہیں، درست ہی صرف نہیں بنایا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس نفس کے اندر جو بری باتیں ہیں وہ بھی الہام کر دیں، جو اچھی باتیں ہیں وہ بھی الہام کر دیں۔ کیسے الہام کر دی نفس کے اندر؟ یا تو نبیوں کے ذریعے، اللہ نے جو ہے وہ ہر نفس کو اچھی بری بات بتا دی، نبیوں کے ذریعے اللہ نے وحی کی، اور اس وحی کے ذریعے اللہ نے ہر نفس کو بتا دیا اچھی باتیں کیا ہیں، بری باتیں کیا ہیں۔ یا پھر اس الہام سے مراد نبیوں کے ذریعے بتانا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جب ہر نفس کو پیدا کیا ہے تو فطری طور پر بچپن میں ہی اللہ نے ہر نفس کے اندر اچھی بری باتیں الہام کر دی ہیں۔ کیسے الہام کر دیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے، جو بھی نفس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ گویا کہ جو بھی نفس پیدا ہوتا ہے اس کے اندر اچھی بری باتیں اس کی فطرت میں ودیت کی گئی ہوتی ہیں۔
جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، نہیں ہے کوئی بھی بچہ مگر اسے فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے، فابواہ یہودانہ، اس فطرت سے مراد فطرت اسلام ہے، بس اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا اسے عیسائی بنا دیتے ہیں یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ نہیں فرمایا کہ اس کے ماں باپ اسے مسلمان بنا دیتے ہیں، کسی بچے کو اس کے ماں باپ مسلمان نہیں بناتے۔ جو بچہ بڑا ہوتا ہے اور مسلمان ہوتا ہے وہ فطرت کے اوپر مسلمان ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے مسلمان نہیں بناتے کیونکہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب جب ایک بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا، ماں باپ نے اس کو اچھی تربیت دی، وہی اس کی فطرت پروان چڑھتی رہی، تو ماں باپ نے اس کی فطرت چینج نہیں کی، ماں باپ نے اسے پیدائش سے کسی نئی فطرت پر نہیں لگایا، اسی فطرت کو ہی مزید تربیت کر کے نکھار دیا۔ تو ہاں، جس کے ماں باپ اسے دین اسلام سے پھینک دیں، اب انہوں نے اس بچے کو یہودی بنا دیا ہے۔ اللہ نے تو اسے فطرت اسلام پہ پیدا کیا تھا، اللہ نے تو اسے فطرت اسلام پر پیدا کیا تھا، اس کے ماں باپ نے اسے عیسائی بنا دیا۔ اللہ نے تو اس کو فطرت اسلام پر پیدا کیا تھا، اس کے ماں باپ نے اسے مجوسی بنا دیا۔ تو جو بچہ دین فطرت اسلام کو چھوڑ دیتا ہے ماں باپ اور ماحول کی بگاڑنے کی وجہ سے، تو ماحول اور ماں باپ اسے بگاڑ دیتے ہیں اس کی فطرت کو۔ اور جو بچہ صحیح فطرت پر باقی رہتا ہے، اس کے ماں باپ اس کی فطرت کو مزید نکھارتے ہیں، اس کو یہ نہیں کہتے ماں باپ نے اسے مسلمان بنا دیا، وہ تو پہلے ہی اسلام پر تھا، کیونکہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرت اسلام پر۔ یہی وہ فطرت ہے جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور نفس کی قسم، اور جس نے اس نفس کو بالکل ٹھیک ٹھاک بنایا ہے، جسمانی طور پر متناسب الاعضاء بنایا ہے، صرف جسمانی طور پر ٹھیک ٹھاک نہیں بنایا، اس کو اندر بھی اللہ نے بچپن سے ہی ہر نفس کے اندر اچھی بری باتیں ودیت کر دی ہیں۔ لیکن یہ جو فطرت اللہ نے بچپن سے، ایک بچے کو بچپن سے پتہ ہے کہ سچ اچھی چیز ہے، جھوٹ بری چیز ہے، اللہ کی فرما برداری اچھی چیز ہے، اللہ کی نافرمانی بری چیز ہے، انصاف اچھی چیز ہے، بے انصافی بری چیز ہے، یہ بچے کو پتہ ہے۔ لیکن کئی دفعہ جو ہے وہ ماحول، ماں باپ اس کی فطرت کو چینج کر دیتے ہیں، اس کی فطرت کو تبدیل کر دیتے ہیں، تو پھر کئی دفعہ ایک بچہ غلط بات کو اچھا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اس کی فطرت جو ہے وہ مسخ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی فطرت پر برقرار رہے تو وہ ہمیشہ اچھی بات کو اچھا کہے، بری بات کو برا کہے۔ تو اللہ نے ہر انسان کی ایک فطرت بنائی ہے بچپن سے، وہ فطرت کبھی کبھی مسخ بھی ہو جاتی ہے برے ماحول کی وجہ سے، برے ماں باپ کی وجہ سے۔ پھر اللہ نے ایک الگ انتظام کیا وحی کا، نبوت کا، وہ وحی اور وہ نبوت بھی اسی فطرت کے مطابق ہے جس فطرت پہ بچہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ عین اسی فطرت پر ہے۔ اب ہم کیسے پہچانیں کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے ہماری فطرت کیا تھی؟ کیونکہ ممکن ہے ہماری فطرت چینج ہو گئی ہو۔ کئی لوگ ہیں وہ دوسرے پر تشدد کر کے سکون محسوس کرتے ہیں، کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں موسیقی سن کے سکون ملتا ہے، کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں اللہ کا ذکر کر کے، قرآن پڑھ کے سکون ملتا ہے۔ تو اب سکون اللہ کا ذکر سے ملتا ہے کہ موسیقی سے ملتا ہے؟ اصل میں جس کو موسیقی سے ملتا ہے اس کی فطرت مسخ ہو چکی ہے، جس کو قرآن سے ملتا ہے وہ اپنی فطرت پہ برقرار ہے، جس کو سچ اچھا لگتا ہے وہ اپنی فطرت پہ برقرار ہے، جس کو جھوٹ اور ظلم اور زیادتی اچھی لگتی ہے اس کی فطرت مسخ ہو گئی ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ لگے کہ صحیح فطرت تھی کیا؟ ممکن ہے ہم میں سے ہر بندے کی فطرت مسخ ہو گئی ہو، اس کا پتہ لگتا ہے ہمیں دین سے، اس کا پتہ لگتا ہے ہمیں دین سے۔ جو ہمارے دین نے ہمیں حکم دیا ہے وہی ہماری فطرت کے اندر اچھی چیز ہے، اور جس سے ہمیں ہمارے دین نے روکا ہے وہی چیز ہماری فطرت کے اندر بری چیز تھی، جس کی طرف اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہر نفس کو پیدا کرنے کے ساتھ ہی اچھی باتیں بھی اس کے اندر الہام کر دیں، بری باتیں بھی اس کے اندر الہام کر دیں۔ وہی اچھی اور بری باتیں تو ہمارے دین کے اندر موجود ہیں، وہی اچھی اور بری باتیں تو انبیاء کرام علیہم السلام بتاتے رہے۔ شراب پینا بری بات ہے،
دودھ جو ہے وہ پینا فائدہ مند چیز ہے، شہد کے اندر شفا ہے، سود جو ہے وہ اللہ اور رسول سے جنگ ہے، شرک غلط چیز ہے، توحید، تو یہی ساری چیزیں جو ہے ہماری فطرت کے اندر موجود ہیں۔ لیکن چونکہ ہماری فطرت مسخ ہو جاتی ہے، لیکن جو دین ہے نا، دین نہیں بدلتا، یہ دین اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ تو یہ دین ہمیں بتاتا ہے ہماری فطرت کیا تھی۔ تو اگر ہمیں نہ پتہ لگے ہماری فطرت کیا ہے، تو جو ہمارا دین کا حکم ہے وہی ہماری فطرت ہے۔ جی ہاں اصل والدین مراد نہیں، ماحول مراد ہے۔ تو حضرت نوح کے بیٹے کے ماحول میں صرف حضرت نوح نہیں تھے، حضرت نوح کی بیوی بھی تھی جو کفر پر برقرار تھی، پوری قوم تھی ان کی، تو پورا ماحول اس پہ اثر انداز ہوا۔ شیطان سب سے پہلے اللہ نے ہر شخص کے ساتھ لگایا آزمائش کے لیے، لیکن اللہ جب پیدا کرتا ہے کسی کو، اس وقت اس کے دل میں اچھی بری بات موجود ہوتی ہے، پھر اس کا ماحول، پھر اس کے ساتھ شیطان لگا۔ صرف شیطان نہیں لگا، فرشتہ بھی لگا ہوا ہے ساتھ۔ اب وہ کس کا اثر لیتا زیادہ؟ وہ جس رستے پہ چلے گا اسی کا اثر زیادہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ سب اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ یہ سب قسمیں کس چیز پر ہیں؟ اصل تو ہے کہ وہ چیز جس پر قسم اٹھائی ہے، اتنی زیادہ قسمیں آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گی۔ سورج کی قسم، اس کی روشنی 2 قسمیں، چاند کی 3 قسمیں، دن کی 4، 5ویں رات کی، 6ٹھی آسمان کی، 7ویں اس کے بنانے والے کی یا اللہ کی یا آسمان کے بنانے کی، اور 8ویں زمین کی، اور 9ویں اس کو پھیلانے والی زمین کو یا بچھانے والے کی یا زمین کو پھیلانے کی، اور پھر 10ویں قسم نفس کی، اور 11ویں قسم جو ہے وہ نفس کو جس نے سنوارا اللہ کی یا نفس کو سنوارنے کی قسم۔ تو 11 قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں، اور یہ قسمیں تمام اللہ کی مخلوق ہیں، تمام اللہ کی کارگزاری ہے۔ یہ سب قسمیں کس چیز پر ہیں؟ جواب قسم کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ قد افلح من زکاہا، یہ بات اتنی اہم ہے کہ اللہ نے اس بات پر زور دینے کے لیے 11 قسمیں اٹھائی ہیں۔ اللہ کی 11 قسمیں نہ بھی اٹھاتے ہیں تب بھی یہ بات اتنی ہی سچی ہوتی جتنی سچی یہ بات ان 11 قسموں کے بعد ہے۔ بس ایک بات کرنے کا انداز ہے، اپنی بات پہ زور دینے کا ایک انداز ہے، اگلے بندے کو یقین دلانے کا ایک انداز ہے۔ اور جس بدبخت کو اللہ کی اتنی یقین دلانے کے باوجود بھی یقین نہ آئے تو پھر اس کو اب کون یقین دلائے قرآن پر؟ پھر تو کوئی اور، پھر جو بندہ قرآن پر ایمان نہ لائے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر اس قرآن کے بعد کس بات پر لوگ ایمان لائیں گے؟ تو اتنی 11 قسموں کے بعد تو 11 قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، اور اللہ نے قسمیں کھائیں۔ جواب قسم کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے پاک کر لیا اس کو۔ کس کو؟ یہ ہاں کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ نفس کی طرف۔ نفس کی پاکی جو ہے یہ ہے اصل میں دنیا میں اور آخرت میں کامیابی۔ وہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کو پاک کر لیا، اسی اصل پوزیشن پہ نفس کو لے آیا جس پوزیشن میں اللہ نے نفس کو پیدا کیا تھا، فطرت، جس فطرت پہ پیدا کیا تھا اس فطرت پہ لے آئے۔ اب اس فطرت پہ کیسے لائے؟ ایک بندہ کہ جی مجھے تو بھول گیا ہے، میری تو فطرت مسخ ہو گئی ہے، مجھے تو ابھی یاد نہیں ہے۔ اس کے لیے شریعت ہے، وہ شریعت پر عمل کرے گا تو وہ اس فطرت پر آ جائے گا، وہ نفس کو پاک کر لے گا۔ تو جو بندہ شریعت پہ عمل کرتا ہے وہ نفس کو پاک کر لیتا ہے، اور جو بندہ جو ہے وہ اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ دنیا اور آخرت میں پار لگ گیا، کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے یہ بات 11 قسمیں اتنی قسموں کے بعد فرمائی ہے۔ وقد خواب من دساہا، اور تحقیق نامراد ہو گیا جس نے اس کو ملا دیا، زمین کے ساتھ ملا دیا، جس نے اپنے نفس کو ذلیل کر دیا، زمین کے اندر ملا دیا، خاک میں ملا دیا، وہ شخص نامراد ہو گیا۔ کون شخص اپنے نفس کو زمین میں ملاتا ہے؟ وہ اپنے نفس کو کون نامراد کرتا ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو اپنے نفس کو پاک نہیں کرتا، جو اپنے نفس کو کفر و شرک بدعات کی غلاظتوں سے میں وہ جو ہے اسے ناپاک کر دیتا ہے، اپنے نفس کو کہتے ہیں گندگی میں لتھڑ گیا اس کا نفس۔ تو یہ خود بخود نہیں ہوتا، ایک شخص خود اپنے نفس کو گندگی کے اندر وہ گندگی کے اندر ملا دیتا ہے، اور وہ اس کو جو ہے وہ خاک میں ملا دیتا ہے،
ایسا شخص نامراد ہو جاتا ہے۔ اللہ نے 11 قسمیں کھا کر فرمایا۔ تو نفس کی پاکی کیا ہے؟ قرآن پر عمل کرنا، اللہ کے دین پر عمل کرنا، اور نفس کو خاک میں ملانا کیا ہے؟ نفس کو گندگی کے اندر ملانا کیا ہے؟ کہ قرآن و سنت سے دستبرداری اختیار کرنا، یہی حقیقت ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے اس کی اب عملی مثال پیش کی ہے قوم سمود کی، اور کس طرح قوم سمود نے اپنے رسول کو جھٹلایا، اور کس طرح انہوں نے اپنے نفس کو زمین کے اندر ملا دیا، اور انہوں نے وہ کس طرح نامراد ہوئے، ناکام ہوئے، اور کس طرح حضرت صالح علیہ السلام جو ان کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے تھے، کس طرح انہوں نے اور ان پر ایمان والوں نے اپنے نفس کو پاک رکھا۔ آگے اس کی ایک عملی مثال بھی اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ تو یہ شروع کی 9 آیات کے اندر 8 آیات کے اندر تو اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، اور آخری 2 آیات 10 آیات آخری 2 آیات کے اندر اللہ نے ان قسموں کا جواب بیان کیا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی دنیاوی مال و دولت اور دنیاوی نعمتیں نہیں ہیں، اصل کامیابی ہے ایک شخص اپنے نفس کو پاک کر لے، اور جس نے اپنے نفس کو زمین میں ملا دیا وہ شخص نامراد ہو گیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔